السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن کے روزے کی دعا۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب روایات کے اعتبار سے کہ پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسی عبادت کہ جس میں دن کو روزے رکھے گئے ہوں اور راتیں نماز پڑھنے میں گزاری گئی ہوں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن کے روزے کے ثواب کو اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ تمہارے اٹھائے گئے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت، 1 پیغمبر کا ثواب اور 1 سال کے روزوں کا عنوان لکھتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے مسائل کے ذیل میں پہلے روزے سے جو تعریف روایت میں بیان کی گئی، روزے سے کیا مراد ہے، یعنی عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے روزہ یعنی نہ کھانا اور نہ پینا یا چند باتوں سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روزہ ظاہر اسی کا نام ہو، روزہ ظاہر کے ساتھ روزہ باطن یعنی امام صادق علیہ السلام کے الفاظ کے اعتبار سے روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ اس سے مراد کہ انسان اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے، نگاہوں کو حرام سے بچائے، آپس میں جھگڑے سے پرہیز کرے، حسد سے، غیبت سے، فضول و بحث و تکرار سے اپنے آپ کو بچائے، قسم نہ کھائے چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو، گالی دینے، برے الفاظ سے پرہیز کرے، کسی پر ظلم و ستم نہ کرے اور مایوسی کی کیفیت سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ روزے کی نیت انسان کے لیے عبادت کے حوالے سے شرط ہے کہ نیت کو انجام دے، اس لیے روزہ بغیر نیت کے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ سرکار مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کی دوسری رات کے اعمال کے بیان کے ساتھ یاد دلا دوں کون مولا اور کیا مولا کی محبت میں۔ قسم بخدا اللہ کا رسول نے ایسے 2 شہیدوں کو حالت خواب میں ملاحظہ فرمایا جو زمانے کے معتبر شہداء میں شامل، ایک جعفر طیار جیسی عظیم شخصیت، ایک امیر حمزہ جیسی عظیم شخصیت، سرکار سید الشہداء کربلا کے واقعات سے پہلے امیر حمزہ۔ اور آپ نے سوال کیا ان دونوں شہداء سے کہ آپ دونوں حضرات نے اس آخرت میں مقام جنت میں کیا اعمال کا ثواب سب سے زیادہ محسوس کیا؟ یہ دونوں بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم نے سب سے زیادہ جن اعمال کے ثواب کو یہاں محسوس کیا وہ 3 اعمال ہیں، ایک آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجنا، ایک پیاسوں کو پانی پلا دینا اور ایک محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اجر و ثواب۔ مولا کی محبت میں آئیے اس روایت کو مکمل کیجئے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی دوسری رات میں 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے گا کہ ہر رکعت میں حمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اس کا رزق زیادہ کرے گا، وہ آئندہ سال تک برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اس رات کی وہ دعا جو اللہ کے رسول نے پڑھی اس طرح پڑھی جائے، یا الہ الاولین والآخرین و الہ من بقی و الہ من مضی رب السماوات السبع ومن فیہن فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا لک الحمد ولک الشکر ولک المن ولک الطول انت الواحد الصمد اسألک بجلالک سیدی وجمالک ومولائی ان تصلی علی محمد وآل محمد وأن تغفر لي وترحمني
وَتَتَجَاوَزْ عَنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن، ربیع القرآن، لیکن قرآن کی تلاوت میں بات یاد دلا دوں کہ ایک آیت ماہ رمضان میں تلاوت کرنے کا ثواب ایک ختم تلاوت قرآن کے برابر۔ یہ بھی یاد دلا دوں کہ شرعاً کوئی واجب نہیں ہے کہ انسان ماہ رمضان میں جو قرآن شروع کرے تو ماہ رمضان میں قرآن ختم بھی کرے۔ مقصد قرآن کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس سے ہدایت کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے دوہرے ثواب ہیں، ایک ظاہری امور میں، ایک باطنی امور میں۔ قرآن شفا بھی ہے اور قرآن ہدایت بھی۔ اپنے جسمانی امراض کے لیے بھی اس کو پڑھیے اور اپنے روحانی علاج کے لیے بھی اس سے وسیلہ اختیار کیجیے۔ سورہ والتین، جو شخص سورہ والتین اپنے فرائض اور نوافل نماز میں پڑھے گا، اللہ اسے اس کی مرضی کے مطابق مکان فراہم فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص سورہ تین کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور پھر کھانا کھائے گا تو یہ کھانا اس کے لیے فائدہ مند اور اس کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارکہ رمضان کی دعا اور ماہ مبارکہ رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔